السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج اس شخصیت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جن کا تعارف میں آپ کو کچھ ایسے الفاظ میں کراتی چلوں۔ ایک ایسا بصیرت والا جس نے اقلیت پسندانہ فکر کے لیے جگہ بنائی، تعلیم کو ایک نئی سمت دی اور جدید اردو نثر کی بنیاد بھی رکھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سر سید احمد خان ہیں۔ انہوں نے عوامی تعلیم کے لیے نہ صرف ایک نیا فلسفہ اور درسگاہ تیار کی اور قابل ذکر بحثی نثر لکھی، بلکہ سماجی، ثقافتی اور قومی تشخیص لوگوں کے بالخصوص مسلم کمیونٹی کے رویوں میں تبدیلی کو بھی متاثر کیا۔ وہ ایک آئکنوکلاسٹ تھا جس نے زندگی کے بارے میں سائنسی نظریے کو فروغ دیا اور رومانی جذباتیات کے برخلاف خالص اقلیت پسندی کے لیے جگہ پائی، جیسا کہ اس نے شاعروں اور ادیبوں کو بھی متاثر کیا۔ اس لیے وہ جدید ہندوستان کے بڑے محصلین میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیے جانے لگے اور ان کی قدر کی گئی۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید متقی محمد شہنشاہ اکبر دوم کے مشیر تھے، جبکہ ان کے دادا سید ہادی عالمگیر مغل دربار میں ایک اہم عہدے پر فائز تھے۔ ان کی والدہ عزیز النساء ایک نرم مزاج اور اعلیٰ تہذیب یافتہ خاتون تھیں، جنہوں نے سید کو اپنے ابتدائی سالوں میں بڑی دیکھ بھال کے ساتھ پالا تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا خواجہ فرید الدین سے حاصل کی اور اپنے چچا مولوی محمد خلیل اللہ سے عدالتوں کے کام کے بارے میں سیکھا۔ سید کو آگرہ کی علامت میں اسسٹنٹ کلرک کے طور پر پہلی ملازمت ملی۔ انہوں نے عدالتوں میں ایک محنتی اور مخلص کارکن کی حیثیت سے اپنی قابلیت ثابت کی، جس کی وجہ سے انہیں یکے بعد دیگر ترقیاں ملتی رہیں۔ اپنے کیریئر کے آغاز میں آگرہ میں کام کرنے کے علاوہ انہوں نے مین پوری اور فتح پوری سیکٹری میں بھی اپنی مدت ملازمت کی۔ بعد میں انہوں نے دہلی اور پھر بنجور میں چیف امین کے طور پر کام کیا۔ اس کے بعد مراد آباد، پھر غازی پور اور بنارس میں صدر الصدور کے اعلیٰ عہدے پر فائز رہے۔ جب انہوں نے پوری لگن کے ساتھ ان جگہوں پر کام کیا تو وہ لوگوں کے ساتھ ساتھ برطانوی انتظامیہ میں بھی بہت مقبول ہوئے، جس سے انہیں سر کے خطاب سے نواز دیا گیا۔ جہاں سر سید نے اتر پردیش میں ان تمام مقامات پر اہم عہدے پر کام کیا اور اپنی خدمات کے لیے مناسب پہچان حاصل کی، وہیں انہیں ہمدردی سے لیکن تنقیدی طور پر معاشرے کی عمومی حالت اور خاص طور پر لوگوں کی زندگیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ کوارٹرز 1887 کے تباہ کن واقعات نے بھی انہیں بہت متاثر کیا۔ اس سے ہم وطنوں کی حالت زر پر شدید تشویش ہوئی، خاص طور پر مسلمانوں کی، جنہیں ہم جہت بحالی کی ضرورت ہے۔ ان کا خیال تھا کہ صحیح تعلیم دینے کے پیغام کو عام کرنا اور لوگوں کو ان کی موجودہ جمود سے نکالنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ اگر لوگوں کو جدید دنیا میں زندہ رہنا ہے تو انگریزی زبان اور تعلیم کی مغربی ڈومینز کے خلاف متعصبانہ رائے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ انہوں نے اس طرح دلیل کی کہ انہیں نئی دنیا کی حقیقتوں کو دیکھنے کے لیے لایا جا سکتا ہے اور خود کو بیداری کے دور میں لایا جا سکتا ہے۔ ان کا مزید خیال تھا کہ لوگوں کو غیر ملکیوں کی معمولی صلاحیتوں میں خدمت کرتے ہوئے مطمئن رہنا ہوگا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ انہوں نے مسلمانوں میں جدید شعور بیدار کرنے کے لیے 1870 میں تہذیب الاخلاق کی اشاعت بھی شروع کی۔ یہی وہ بنیادی مقصد اور جذبہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے مدرسہ العلوم، پھر علی گڑھ میں محمدن اورینٹل کالج قائم کیا، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ آج یہ یونیورسٹی سر سید کے ویژن کی ایک زندہ گواہی کے طور پر کھڑی ہے اور پوری دنیا میں اس کی ایک قابل ذکر شہرت ہے۔ جس طرح سے سر سید نے اپنی علی گڑھ تحریک کی تشکیل کی، انہوں نے ہندوستانی معاشرے اور ثقافت کو متعدد طریقوں سے متاثر کیا۔ اس تحریک نے نہ صرف اردو زبان نئے افق کھولے بلکہ نئی مکالموں کی نشوونما اور وسیع تر اپیل کے لیے ایک نئے محاورے میں ایک شرط بھی پیدا کی۔ اس طرح انہوں نے ادب اور فکری مصروفیات کو زندگی کی عصری حقیقتوں کو برداشت کرنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب لایا۔ سر سید نے خود اپنی عقلی خیالات کو اظہار اس قسم کی نثر میں کیا جو سادہ، آسان اور فطری تھا۔ ان کے ساتھیوں نے بھی ان کی نثری انداز کی پیروی کی۔
ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, इलामा शिबली नुमानी, मौलवी नज़ीर अहमद और मौलवी ज़काउल्लाह जैसे तमाम बड़े दानिशवरों और अदीबों ने सर सैयद की अलीगढ़ तहरीक से मुतासिर होकर उर्दू की समाजी व अदबी सकाफ़त को तक़वियत बख्शी। सर सैयद की बहुत सी अशाइतों में इनकी अहम तसनीफ़ जिसे असर अलसनियात, असबीगात हिंद, खुतबात अहमदिया, तफसीरुल कुरान और तारीख वगैरह का तस्करा करने का रवाज है। सरकशी बजनूर, जिस पर लोगों की ज़्यादा तवज्जो है, जहाँ इशारो अल सैयद दहली के पुराने तामीराती अजायबात का एक अहम बयान है, वहीं असबागाते हिंद में इन हालात को बयान किया गया है जिनकी वजह से 1857 का आगाज़ हुआ। इस खौफनाक तबाही का सबब बनने वाला पूरा मसला खुतबा अहमदिया में इसने एक ईसाई मुसन्निफ को सख्त और मुंतकी जवाब लिखा, जिसने इस्लाम की मुस्क शुदा तस्वीर पेश की। तहम इनकी तफसीरुल कुरान, कुरान पाक की एक बहुत बड़ी मुतनाज़ा तफसीर साबित हुई, जहाँ इन्होंने मजहबी मालूमात को अक़लियत पसंदी के लिहाज से लिखा, पसंदी के लिहाज से परखा और ईमान की मालूमात में मोजिज़ात के किरदार की तरदीद की, और इनकी दीगर तहरीरों में बहुत दिलचस्पी पाई गई, जिनमें से इनकी मुतफर्रिक तहरीरें और सफ़रनामे शामिल हैं। एक अजीम तालीमी और समाजी सकाफ़ती तहरीक के बानी सर सैयद अहमद खान का इंतकाल 27 मार्च 1898 को हुआ। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जामिया मस्जिद के अहाते में असूदा खाक हैं। जी, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन सर सैयद अहमद खान के बारे में। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।